انبیاء کی جو دعائیں ہیں یہ اتنی ورتھ رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر انسان کو ان چیزوں کے جواب بھی دیتے ہیں جو اس کو نارملی نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ انبیاء کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور پھر رستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ Welcome to another video. Well, this is all about anxiety and depression، پریشانیاں، دکھ، اوور تھنکنگ۔ ایز وی نو کہ فتنے کے دور میں انسان کو بہت ساری پریشانیاں درپیش ہیں، اور جس سے ہر جوان، ہر بزرگ، ہر بندہ نکلنا چاہتا ہے۔ اور کچھ چیزوں کی پریشانیاں واقعتاً بہت بڑی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مائنر ہوتی ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ اس کو اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ جب انسان جو ہے وہ کسی چھوٹی سی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کے لیے رستے کھل جاتے ہیں، اور شیطان کے لیے مین رستہ تب کھلتا ہے جب ہم کسی پریشانی میں ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، ہم سے ذکر و اذکار یا نماز قضا ہو جاتی ہے تو شیطان کے رستے کھلتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ کسی ایسی چیز کو لے کر پریشان ہوتے ہیں جو ابھی تک آئی بھی نہیں ہے ہماری لائف میں، تو شیطان ہمیں سپوائل کرتا ہے اوور تھنک کروا کر کے، جب تک وہ رزلٹ اس کے سامنے آئے یہ بندہ اندر سے سپوائل ہو چکا، وہ اتنا اوور تھنک کرے کہ اس کو کوئی رستہ ہی نہ نظر آئے، چیزیں اس کی سامنے ہوں لیکن یہ دیکھ ہی نہ پائے۔ اب آپ امیجن کریں کہ جو انبیاء کے اوپر پریشانیاں اور ڈپریشن کی حالت ہوتی تھی، ہم تو اس کے آگے ذرہ برابر بھی نہیں ہیں ان پریشانیوں کے آگے۔ انبیاء کے اوپر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں۔ سورہ ضحیٰ کا اگر ہم شان نزول دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے ارلی ڈیز میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے ریجیکشنز مل رہے تھے، پوری طرح سے تانہ کشی ہو رہی تھی، ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہا تھا اور اپنے ہرانے کی کوشش کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ڈپریشن کا ایک بڑا عجیب عالم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول نازل کیا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شورٹی دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اگلے آنے والے دن یقیناً پچھلے دنوں سے بہتر ہوں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا جب آپ کو ہم نے یتیم پایا تو آپ کی ہیلپ نہیں کی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یا جب آپ کو ہم نے بھٹکا ہوا پایا تو راہ نہیں دکھائی، یا جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی نہیں کر دیا۔ تو آپ تسلی رکھیں، اگلے آنے والے دن بھی جو ہیں وہ پچھلے دنوں سے یقیناً بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا جب ڈائیورٹ ہوتے ہیں انزائٹی میں، پریشانی میں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی جو ہے وہ شیطان کے رستے کھول دیتی ہے۔ ایک انسان کسی پریشانی میں جب مایوس ہو گیا تو پھر وہ ان چیزوں کو لے کر بھی پریشان ہوگا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ اتنا اوور تھنک کرے گا جو چیزیں اب تک اس کی لائف میں آئی ہی نہیں ہیں، یا ہو سکتا ہے آئیں بھی نہ، تو پھر وہ امیجنیشن میں چلا جاتا ہے فیوچر کی، یا پاسٹ کے ریگریٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کئی ساری دعائیں بھی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک چیز گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھ سے لے لیں۔ نا امیجن کہ وجہ الکائنات سید الانبیاء اگر اپنی بیٹی کو کوئی چیز گفٹ کر رہے ہیں، وہ بہت خاص چیز ہوگی، وہ کوئی عام چیز تو نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے رب، میں تیری مدد سے، تیری رحمت سے جو ہے تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، تو میرے تمام الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور تو مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے مت کرنا۔ ایک اور جگہ ایک دعا تھی، اور یہ دعا انزائٹی کے لیے بڑی پاورفل ہے، جیسے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ انسان سستی میں یا لیزینس میں آ جاتا ہے یا مایوسی میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ نے دعا ایک ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا بہت پاورفل ہے۔ انبیاء کی جو دعائیں ہیں یہ اتنی ورتھ رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر انسان کو ان چیزوں کے جواب بھی دیتے ہیں جو اس کو نارملی نہیں مل رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ انبیاء کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور پھر رستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان صبر اور توکل دونوں کر رہا ہو اور وہ اس پیک لیول پر پہنچ جائے کہ آپ صبر اس کا جواب دے رہا ہو اور اس کو رزلٹس کی پوری امید ہو اور پھر اس کو رزلٹس نہ ملے، تو یہ وہ سٹیپ ہوتا ہے جہاں سے انسان تھوڑا مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے پھر شیطان کے رستے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہم تمہیں اس چیز سے بھی آزمائیں گے، اعمال کا صلہ نہ ملنے کے اوپر،
یعنی تم نے صبر کیا، توکل بھی کیا، اب تمہارے مانگے ہوئے ٹائم کے اوپر اگر تمہیں ریزلٹس نہیں مل رہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہا، کہیں ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو رہا. تو یہاں پر مایوسی شیطان کے لیے رستے کھول دیتی ہے، اور پھر یہ ایسی مایوسی ہے جو ہمیں بہت پیچھے گرا دیتی ہے، ہماری بہت کی ہوئی محنت جو ہے وہ ہمیں اس سے پیچھے لے جاتی ہے. تو مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو بھی جائے وقتی تو فوراً سے آپ ریپینٹ کریں، جاگیں، فوراً سے اللہ تعالیٰ سے وہی ذکر و اذکار اور دعائیں طلب کریں کہ نہیں، آپ جس مقصد کے لیے چل رہے ہیں، جو بھی آپ کی وشز ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، ورنہ شیطان کی ہی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. اس فتنے کے دور میں ہم جن پریشانیوں سے دوچار ہیں آج کل کے دنوں میں، اور ملکی حالات بھی دیکھے جائیں اور دنیا کے حالات بھی دیکھے جائیں، تو بہت سخت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا خود تزکیہ کریں اور فوراً سے ریپینٹ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کریں، فوراً سے ہم نا امید نہ ہو جائیں، مایوس نہ ہو جائیں. چیزیں اگر نہیں ہو رہی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اللہ کی رضا پر راضی ہونا جب ہم شروع ہوتے ہیں تو چیزیں پھر ہماری مرضی کے مطابق ہونا خود شروع ہو جاتی ہیں. جب ہم ایک چیز کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مل گئی مالک، یہ تیری عطا ہے، تیرا شکر ہے، نہیں ملی تو میں اس پر راضی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں. اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے خاص طور پہ رزق کے حوالے سے، میرا بندہ اگر مجھ سے ایسے دعا کرے، میرا بندہ اگر مجھ پر ایسے توکل کرے جیسے پرندے کرتے ہیں، تو میں بھی اس کو ایسے رزق عطا کروں گا جیسے میں پرندوں کو عطا کرتا ہوں. یعنی وہ صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. تو مایوسی جو ہے وہ ویسے ہی گناہ ہے، اور مایوسی میں پڑ جانا اور پھر پڑے ہی رہنا یہ انسان کو ٹوٹل زوال کی طرف لے جائے گی. وہ جو آپ نے اپنا ایمان کا انرجی لیول بوسٹ کیا ہوگا یہ اس کو پوری طرح سے سپوائل کر رہی ہوتی ہے مایوسی. پھر شیطان کو بڑے سارے وے آؤٹس مل جاتے ہیں. ایک انسان بڑے ٹائم سے جو ہے وہ توکل پہ ہے، صبر پہ ڈٹا ہوا ہے، مشکلات سے لڑ رہا ہے، کوئی ایسا فیز آ گیا جہاں تھوڑی سی لچک اس نے دکھائی تو شیطان کو اس کے رستے مل جاتے ہیں. شیطان پھر حاوی ہوتا ہے اور اوور تھنکنگ، پھر وہ ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ شروع میں تو عبادات میں بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑی ایک کیفیت سی ہے، پھر کیفیت آنا بند ہو جاتی ہے، سب خالی خالی لگتا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، لیکن معاملات اس طرح سے بن نہیں رہے ہوتے. تو یہ بھی آزمائش کا ایک فیز ہے. اسی ٹائم تو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے کہ شاید اب آگے منزل ہو، کیونکہ امیدی جو ہے، امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ چھوڑنا کفر ہی ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. جب انسان مایوسی میں جاتا ہے تو پھر شیطان کے لیے یہ رستے کھل جاتے ہیں اور وہ پوری طرح سے حاوی ہوتا ہے کہ اس نے بہت محنت کی ہے، ابھی اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرنے کے لیے، اس لیول تک پہنچانے کے لیے اس بندے نے بڑی محنت کی ہے، تو اب میں اپنا بیسٹ دوں گا. شیطان کہتا ہے کہ اس کو پوری طرح سپوائل کرنے کے لیے، جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے، وہ مجھ سے نا امید نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہے ہیں نا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے وہ نفس جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، میری رحمت سے جو ہے وہ نا امید مت ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشکل ترین ٹائم میں امید لگانا یہی توکل ہے، اور مشکل ترین آزمائش میں صبر کرنا اور شکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک افضل ترین عبادت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی جب انسان ہوتا ہے تو پھر رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے. جب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے تو وہ پھر چیزیں بھی ہماری مرضی کے مطابق کر دے گا. ہماری مرضی سے مطابق یہ ہے کہ پھر جو بھی چیزیں ہو رہی ہوں گی ہم اس پر راضی ہونا شروع ہو جائیں گے. مین چیز تو انسان کے اندر کی سیٹسفیکشن ہے. آپ جن معاملات پہ آج راضی نہیں ہیں، کل کو ان پر اگر آپ سیٹسفائی ہو جائیں اور پر اطمینان ہو جائیں تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے. یا چیزیں آپ کو وہ مل جائیں گی جو آپ مانگ رہے تھے، یا پھر آپ جو ہو رہی ہیں چیزیں اس کے اوپر راضی رہنا شروع ہو جائیں گی. مطلب آپ کو سکون مل جائے گا. اور مومن کے دل جو ہیں وہ سکون میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں، ان دعاؤں کا کثرت سے جو ہے پابندی کی جائے. یہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں اور بتائیں، یہ اتنی ورتھ رکھتی ہیں کہ ہم لوگوں کو ہیلپ کرتی ہیں اس مشکل ٹائم میں پریشانی سے نکلنے کے لیے، انزائٹی اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے. تو بالکل ایسے وے آؤٹس ہم شیطان کو نہ دیں کہ ہم اوور تھنکنگ میں، انزائٹی اور ڈپریشن میں جائیں، ہماری نماز قضا نہ ہو، تاکہ جو ہے ہم اس آزمائش میں چلتے چلے جائیں اور پھر ایک ٹائم آئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں کہ میرا بندہ اب تھک گیا ہے اور اس نے مجھے راضی کیا ہے، میں اس سے خوش ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے کن فیکون کے اعلانات کریں اور چیزیں بنتی کی بنتی چلی جائیں. اور پھر جب چیزیں بنتی ہیں، یقیناً بنتی ہیں،
پھر انسان بڑا حیران ہوتا ہے اور بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ یار میں تو ایک قطرہ سوچ رہا تھا، اس نے مجھے سمندر عطا کیا، میں نے تو اللہ سے اتنی سی چیز مانگی تھی اور اس نے مجھے سب کچھ ہی عطا کر دیا، وہ بھی دے دیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے، توکل یہی ہے، جب اس پر توکل کر لیا تو پھر اسی پر چھوڑ دیں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہی چیز ہے آپ کے دل سے فیوچر کی جو ٹینشن کو نکال دے گی، فکر معاش سے آپ کو آزادی ملے گی، اور جو پاسٹ کا ریگریٹ ہے اس کو بھلا دے گی، تو پھر آپ اپنے پریزنٹ میں جینا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو سکون آتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ایسی دعائیں مانگیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب موت دے تو ایمان والی موت دے۔ انما الاعمال بالنیات وانما الاعمال بالخواتیم، تو اعمال کا تمام جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر اور اس کی نیت کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قلب مومن عطا فرمائے، اور جو دجالی فتنے ہیں، جو شیطانی وار ہیں، ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔